محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزناد عرشي ومداد كلماتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ ہم آخری سیشن میں فتح مکہ کے بارے میں ڈسکس کیے تھے. ریسنٹلی مطلب اس کے بالکل ہی بعد اس کے ریسنٹ فتح مکہ کے بعد یہ بیٹل آف حنین ہوا تھا، مطلب جنگ حنین. تو لائک کہہ سکتے ہیں کہ فتح مکہ کے لیے جب 630 AD میں نکلے تھے نبی علیہ السلام 10,000 کی فوج لے کے مدینہ سے مکہ کی طرف کا فتح ہوا تھا 630 AD میں. تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا مدینہ سے مکہ گئے ہوئے، اسی بیچ ان کو نکلنا پڑا تھا 12,000 کی لشکر لے کے حنین کی طرف. تو یہاں جیسے کہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ایک آرٹ ہے جو AI سے بنا ہوا ہے، اور یہاں پر حوازن ٹرائب اور بنو ثاقف اور یہ جو ایک لینڈسکیپ ہے وہ دکھ رہا ہے جو کہ حنین میں ہوا تھا. تو بس یہ ایک آرٹ ہے تھوڑی بہتر سمجھ کے لیے. اور انٹروڈکشن کی بات کریں تو یہ ہوا تھا 630 CE میں and was a significant conflict between the Muslims led by Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hawazin tribe and its allies. اور حنین ویلی کر کے ایک تھی، مطلب دو پہاڑ کے بیچ ایک جگہ تھی اور وہ جگہ کے نام حنین تھی. جو حنین جگہ ہے وہ طائف اور مکہ کے بیچ ہے. جیسے کہ ہم پہلے جو مکہ کے ایپیسوڈز تھے وہاں پر طائف کے بارے میں ڈسکس ہوا تھا کہ طائف میں کس طرح لوگوں نے نبی علیہ السلام کو زخم دیا تھا فزیکلی ایموشنلی. تو یہ طائف اور جو مکہ تھا اس کے بیچ ایک جگہ تھا، اس کا نام تھا حنین، اور وہ ایک ویلی تھی کیونکہ دو پہاڑیوں کے بیچ جہاں پر یہ جنگ ہوا تھا وہ ایک ویلی تھی. حالانکہ بعد یہ جیسے کہ فتح مکہ ہو گیا تھا اور قریش کو ہرا دیے تھے نبی علیہ السلام انصار اور مہاجرین کے حلف سے، تو اس کے بعد پاور سٹرکچر میں نبی علیہ السلام بہت اوپر چلے گئے تھے. لائک پورے عرب میں پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی ہے، جس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل پاور مسلمان بن گئے تھے. کیونکہ جو کچھ بھی تھا وہ قریش بہت زیادہ اسٹرانگ ٹائپ تھے. اب ان کو اگر نبی علیہ السلام نے کیپچر کر لیا ہے، مکہ فتح ہو گیا، تو بہت بڑی چیز تھی. تو لیکن کیا ہوا تھا کہ سارے جو ٹرائب تھے، مطلب چھوٹے چھوٹے جو قبیلہ تھے عرب کے اندر، وہ سب ایمان لے کے آگے تھے، نبی علیہ السلام سے بیعت کر لیے تھے. کیونکہ نبی علیہ السلام صرف ایک نہیں، یہ نہیں تھا کہ وہ صرف ایک وہ لیڈر تھے، پولیٹیکل لیڈر تھے جو وار لڑ رہے تھے اور جنگیں جیت رہے تھے، لیکن وہ لوگوں کا اسپریچول اسٹیٹ ٹھیک کر رہے تھے. وہ نبی ہے، وہ پروفیٹ ہے، تو وہ ہر طرف سے چیزوں کو دیکھتے تھے. تو یہ جو دوسرے ٹرائبس تھے، حوازن اور یہ بنو ثاقف کی ٹرائب تھی، تو دے ور لائک کہ ہم ایسے کیسے بیعت کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے بیعت کرنا صرف ایک پولیٹیکل چینج نہیں ہے، وہ ان کے دین، نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین پر بھی انہیں ایمان لے کر آنا. تو حوازن ٹرائب جو تھے اور بنو ثاقف جو تھے، یہ قبیلے بہت اسٹرانگ تھے. مطلب یہ بڑے جنگجو قسم کے وہ ٹرائبس تھے جو بہت اچھا جنگی صلاحیت ان کے پاس تھی، اور وہ بہت ساری جنگیں لڑے تھے. تو اس کی وجہ سے نا ان کو ایروگنس تھا اپنے اسکلس پہ، اور اپنے جو لائک وہ اپنے بڑوں سے سیکھ کر آئے ہیں کہ یہ جو دوسرے ٹرائبس اسلام قبول کر لیے ہیں تو یہ لوگ ویک ہے، اور یہ لوگ کو اچھے سے نہیں پتا ہے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لے کے آگے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے ہیں. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں اور ہمیں اچھی طرح آتا ہے کہ کیسے لڑنا چاہیے. تو ان کا ایک لیڈر تھا مالک بن عوف کر کے، وہ ان کو لیڈ کرتا تھا، حوازن کا تھا. اور بنو ثاقف جو تھا وہ حوازن کا ایک الائز کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا ریلیشن اچھا تھا. تو اگر حوازن کہیں پر لڑیں گے تو بنو ثاقف بھی ان کے ساتھ جا کر لڑیں گے. کچھ ویسا تھا. جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حنین کی جو ویلی تھی وہ مکہ اور طائف کے بیچ والا ایریا تھا. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو پہاڑیاں ہیں اور بیچ میں جو ایریا تھا وہاں پر لڑی گئی تھی. اینڈ کمنگ ٹو دا نیکسٹ بیٹل کی اگر ہم بات کریں تو کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کانکویسٹ آف مکہ، مطلب فتح مکہ کے کوئی 15 دن بعد ہی نبی علیہ السلام وہ فوج اکٹھا کر لیے تھے. کیونکہ وہ جب مدینہ سے نکلے تھے مکہ کے لیے تو آلریڈی ان کے پاس 10,000 تھے صحابی. تو انہوں نے اور جو فتح مکہ کے بعد جو سارے وہاں کے مسلمان ہوئے تھے، جو کافر وہاں کے مسلمان ہوئے تھے،
कोई 2000 एक्स्ट्रा फोर्स लेकर 12,000 की फोर्स लेकर वो हुनैन की तरफ गए। तो इसकी इंटेलिजेंस की स्पाई के थ्रू खबर उन तक पहुंची, मालिक बिन औफ को पहुंची, जो कि हवाजिन ट्राइब का हेड था, कि ऐसा ऐसा कुछ है। तो और नबी अलैहि सलाम को पहले से ही पता था कि ये लोग अटैक करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग बागी हैं और ये लोग ईमान लेकर नहीं आने वाले हैं। ये लोग को अपने पावर पे बहुत ज्यादा गुरूर है। तो वो लोग जो थे उनको भी पता था, दोनों तरफ से पता था कि जंग होनी है। लेकिन ताइफ के जो ये लोग थे, और ये जो बनु साकिफ है, ये वही ट्राइब है जो नबी अलैहि सलाम जब ताइफ में गए थे और वो लोग मजाक बनाए थे नबी अलैहि सलाम का, पत्थर फेंके थे उन पर और बहुत ज्यादा मस्खरे किए थे। तो बहुत बुरी तरीके से जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था नबी अलैहि सलाम को, उसी टाइप के थे अब्दुल साकिफ वाले। तो ये जब पता चला कि अटैक होने वाला है, तो ताइफ से निकले हुए, ये ताइफ से निकल गए हवाज़िन और बनु साकिफ, और हुनैन की तरफ वो लोग चल दिए अपने पूरी फोर्स को लेके। उनका भी कोई अच्छा खासा नंबर था, उसको लेके वो निकले। खानों के साथ क्या हुआ कि मुसलमान तब जो 2000 लोग मुसलमान नए नए हुए थे। अब इससे पहले जब हम डिस्कस करते थे जंगे बदर की, उहुद की, खंदक की या खैबर की, तब वो मुसलमानों का लेवल कुछ और ही था। उन्होंने सब कुछ ही मतलब कुर्बान कर दिया है। जो कहते थे कि नबी इस्लाम पे और पूरे दीन पे वो लोग माँ बाप, जान माल सब कुर्बान करते थे। वो जानिसार साथी थे नबी इस्लाम के। तो जो तब मक्का में अंडर प्रेशर, मतलब अब रास्ता तो कुछ नहीं है, अगर यहाँ आ गए हैं, मुसलमानों का पावर आ चुका है, तो हमें मुसलमान बनना पड़ेगा फॉर सेफ्टी। तो इसलिए बहुत सारे लोग मुसलमान होते थे। उनकी ईमान वो नहीं थी जो सहाबा रजी अल्लाह अन्हु की थी, जो वो लोग इतने बड़े बड़े जंगों में शिरकत की और इतने बहादुरी से लड़े और बहुत सहाबा शहीद भी हुए। तो उनके दिल में ऐसा, और वो लोग क्या था कि हम 12,000 तो नंबर में आए हैं, इतना बड़ा फौज है, हमारी लश्कर है, हम आसानी से उनको हरा सकते हैं। तो एक तकब्बुर ही आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट खुलता है असबाब की। मतलब ऐसा नहीं है कि जिंदगी में जब आपके पास असबाब हो तो आपको उस चीज पे लाइक फक्र होना चाहिए कि मेरे पास तो इतने असबाब है, अगर तो मेरे को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये असबाब से मेरे काम तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो वहां पर क्या होता है कि आपकी पूरा ईमान असबाब के ऊपर आ जाता है, ना कि अल्लाह ताला के ऊपर, कि जो करने वाला जात है वो अल्लाह ताला है। असबाब एक जरिया है जो अल्लाह ताला बना रहे हैं। अगर वो असबाब अल्लाह ताला छीन ले, वो नेमत छीन ले, तो आपके पास कुछ नहीं है फिर। तो वो असबाब वाली चीज से इतना ज्यादा उनका वो हो गया, लाइक कनेक्शन हो गया कि हमारे पास तो इतने सलाहियत हम हैं, हम जंगजू हैं, हम ऑलरेडी इतना सारा खैबर में, खंदक में, हर जगह जीत कर आए हैं, हमारी तो हम ऐसे तो नहीं आने वाला। दैट तो हम ऐसे जंगों में जीते हैं जहां पर कि हमारे पास कम नंबर्स थे, लाइक हम 3:1 रेशियो में थे, कि वो 3 गुना है, हम 1 गुना है। वहां अगर हम जीत के आए हैं, वहां तो फिर भी 12,000 है, हम आसानी से इनको हरा सकते हैं। तो वो कह सकते हैं तकब्बुर। अगर तो तकब्बुर ही अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं कोई कि तकब्बुर करे, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि तकब्बुर वो चीज है जो अल्लाह ताला की चादर है। एक अल्लाह ताला समझाने के लिए एग्जाम्पल यूज करते हैं, क्योंकि अरब कल्चर में ना ये जो चादर वाला होता है, कह सकते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी है, कि लाइक जो चादर शॉल, मतलब जो थोड़े अच्छे फैमिलीज के होते हैं यूज करते हैं, लाइक इससे लाइक कह सकते हैं साइन ऑफ लाइक प्रिविलेज क्लास के हैं, बहुत इज्जतदार है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तकब्बुर मेरी चादर है, जो मेरी चादर को छूना चाहेगा मैं उसे नास्तो नाबूद कर दूंगा। तो अल्लाह ताला का वो है कि कोई तकब्बुर ना करे। और ये भी हदीस है कि नबी इस्लाम कहते हैं कि जिस इंसान के दिल में राई बराबर की भी तकब्बुर होती है, अल्लाह ताला से जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। तो ये चीज आ गया था, जो मुसलमान वहां पर लड़ने गए थे, तो अल्लाह ताला उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। तो उसके बाद क्या होता है कि वो लड़ने जाते हैं और अटैक करने जाते हैं। तो ऐसा होता है कि सुबह-सुबह एक फ्लैंक जो होता है, जो पूरी बैटल के लिए गई हुई है, लश्कर के एक फ्लैंक जाता है सुबह-सुबह, अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं। जब सुबह, मतलब कह सकते हैं कि सुबह होने से पहले कोई 4-5 बजे का टाइम में वो लोग पहुँचते हैं। जो वैली, जो पहाड़ियों के बीच वो लोग पहुँचते हैं और सामने से फ़ोर्स आती है उनकी। लेकिन सामने से फोर्स आने से पहले, क्योंकि मुसलमानों को लगा था कि हम सुबह-सुबह इतना ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, तो उनको तो पता भी नहीं होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा कि हम आ गए हैं और अटैक करने के लिए तैयार हैं। तो मुसलमानों के लिए भी वो एक अनप्रेडिक्टेबल वाक़या उनके साथ ये हुआ कि जब वो वहाँ पर दाखिल होने लगे, दोनों पहाड़ियों के ऊपर से ही उन पर तीर बरसने लगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैप है, और आगे ये देखिए। तो ये वाला मैं आप मतलब देख सकते हैं कि एक प्लेस ऑफ, एक एलिवेटेड प्लेस है थोड़ा ऊपर से,
وہ لوگ اٹیک کرتے ہیں نیچے کی طرف جب مسلمان آ رہے ہوتے ہیں، اور 2 پہاڑی آپ کو دکھ ہی رہے ہیں اس میں. تو یہ جو بنو ثاقف ہوتے ہیں اور حوازن ہوتے ہیں، یہ ٹرائب کے لوگ ان پہ اٹیک کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو مسلم آرمی جو ہوتی ہے بالکل کلولیس ہوتی ہے کہ یہاں پر کرنا کیا ہے، بیکاز وہ ریڈی نہیں تھے اس اٹیک کے لیے کہ ہم کمبیٹ کرنے کے لیے فرنٹ ٹو مطلب فرنٹ سے فرنٹ کے لیے تیار تھے. لیکن اگر اتنا زیادہ ایرو آنے لگی اچانک سے ابھی دونوں طرف سے، اور بہت زیادہ لاس ہو گیا تھا، بہت سارے صحابی وہاں پر مطلب شہید ہو گئے وہاں پر. تو یہ جب دیکھیں ایک انپریسیڈنٹل، جو وہ لوگ سوچے نہیں تھے کہ ایسا کچھ ہو جائے گا، تو وہ دیکھ کر ڈر کر وہ جو آرمی تھی پوری 12,000 کی، وہ ریٹریٹ کرنے لگی، وہ پیچھے بھاگنے لگی، وہ جنگ میدان کو چھوڑ کر وہ پیچھے جانے لگی. تو جو سامنے سے حوازن اور بنو ثاقف کی ٹرائب تھی، تو وہ لوگ بہت خوش ہو گئے کہ یہ لوگ تو ریٹریٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ تو ہار گئے اور ہم لوگ جیت گئے. تو وہ لوگ ایک خوشی سے آگے بڑھ رہے تھے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور مالک بن عوف جو ان کا لیڈر ہے وہ سامنے ہے. تو کچھ جو 12,000 لوگ تھے وہ سب چھوڑ کر چلے گئے تھے. اور لیکن جب وہ دھول ختم ہوئی اور وہ لوگ تھوڑے آگے پروگریس کیے، بنو ثاقف اور حوازن ٹرائب کے لوگ، تو ان کو دکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہیں. وہ اپنے پوزیشن پہ تھوڑا سا بھی چینج نہیں کیے ہیں، وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ پہلے کھڑے تھے، وہ بالکل پیچھے نہیں گئے ہیں. جبکہ ان کی پوری لشکر جا چکی ہے، اور صرف کوئی جانثار 8 سے 10 صحابی ان کے پاس کھڑے ہیں، جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ان کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اور ایمن بن عبید رضی اللہ عنہ. یہ سب کھڑے ہوئے ہیں، بس کوئی 8 سے 10 گنتی کے صحابہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں اللہ کا. اور وہ اپنا جو مورل ہے وہ کم ہونے ہی نہیں دے رہے. مطلب وہ مینٹل سٹیٹ سوچئے کہ آپ ایک 12,000 اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں، آپ ایک مینٹل سٹیٹ لے کے آئے ہیں کہ آپ جیتنے والے ہیں، اور ایک اچانک سے ایک ایسا مطلب اٹیک ہوتا ہے، اور آپ کی پوری جو مطلب آرمی ہے وہ آپ کو چھوڑ کر ریٹریٹ کر کے جا رہی ہے. تو لیکن نبی علیہ السلام کی ایموشنل کوشن دیکھیے، وہاں پر انہوں نے جو اسٹیٹفسنس اور لائک جو ہمت دکھائی، کہ وہ جو کہتے ہیں سلوگن کہہ رہے تھے تب کہ میں ہوں محمد، اب میں اللہ کا نبی، تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. تو پھر بھی وہ اپنا ہمت نہیں کم کر رہے تھے، وہ اس جگہ میں تھے اور وہ آگے کمبیٹ کرنے کے لیے تیار تھے جو سامنے تھے. تو یہ سب دیکھ کر یہاں یہ جو کی مومنٹس کے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام بہت اسٹیٹ فسٹلی وہاں کھڑے رہے اور بالکل نہیں وہاں سے ہلے. تو یہ اس دوران پیچھے سے عباس رضی اللہ عنہ، مطلب جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے، تو وہ پیچھے سے آواز زور سے لگائے اور لوگوں کو کہنے لگے کہ تم اپنے نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، تم اپنے نبی کے ہاتھ میں بیعت کیے ہو، تم ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو وہ بیعت کیے ہو، تم کہاں ان کو چھوڑ کر جا رہے ہو. تو جب وہ ایک دم زور سے اپنے آواز سے بلند آواز سے بولنے لگے اور بلانے لگے وہاں کے لوگوں کو، تو وہ لوگ واپس آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بالکل اپنے جگہ چھوڑے نہیں اور بالکل اپنا مطلب کہتے ہیں نا جان کو ہتھیلی پہ لے کے، اور وہ سامنے کھڑے ہیں اور فرنٹ ٹو مطلب پورے 1-to-1 کمبیٹ کے لیے تیار ہے، تو وہاں پر ان کا ڈر تھوڑا کم ہوتا ہے. تو وہ لوگ واپس آتے ہیں، جو 12,000 کے لشکر واپس جا رہی تھی، وہ پھر سے ہمت جٹا کر واپس آتے ہیں اور لڑنے لگتے ہیں. یہ التوبہ سورہ 25 نمبر آیت ہے کہ indeed Allah has given you believers victory on many battlefields, even at the battle of Hunain, when you took pride in your great numbers, but they proved of no advantage to you. The earth, despite its vastness, seemed to close on you. Then you turned back and retreat. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن مطلب جیسے کہ جنگ ختم ہو گئی، وہ میٹر ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایڈریس کرنا نہیں بھولے کہ کیا غلط گیا اس بیٹل پہ، کیا غلطی ہوئی مسلمانوں سے. کہ فتح تو اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن غلطی کیا ہے، سیکھنا کیا ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم کو اس دن اپنے نمبرز پہ بہت زیادہ پرائڈ تھا، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ سب کچھ کرنے والے ساتھ اللہ تعالیٰ، لیکن تم اپنے نمبرز پہ پرائڈ لیے، لیکن وہ تم کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں دیا، وہ ریٹریٹ کر گئے. اتنا بڑا زمین ہونے کے باوجود ان کو بھاگنے تک کی جگہ نہیں ملی. تمہاری یہ حالت تھی، تمہاری مینٹل کنڈیشن یہ تھی، تم میرے بنا کیا کرو گے، اپنے نمبرز، اپنے اسباب، اپنے سارے چیز لے کے کیا کرو گے اگر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. تو پھر آتی ہے اس کے 26 اور 27 نمبر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ then Allah sent down his reassurance upon his messenger and the believers, and sent down forces you could not see, and punished those who disbelieved. Such was the reward of disbelievers. Then afterwards Allah will turn in grace to whoever he wills, and Allah is all forgiving and most merciful.
یہ بھی جنگ حنین کے مطلب متعلق یہ آیت اتری ہے. اور جنگ لائک حنین کا نام حنین یوز ہونا از لائک مطلب بات ہے کہ قرآن میں اس کا نام یوز ہوا ہے. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ when they gathered around the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کیا کیے جب بہت وہ سارے لوگ جب اٹیک کرنے نبی علیہ السلام کی طرف آئے, انہوں نے دیکھا کہ بہت کم لوگ ہیں ان کے ارد گرد, جیسے کہ 8-10 لوگ ہیں, اب ان کو اٹیک کر کے ان کو یہی اعوذ باللہ شہید کر سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کیا کیے کہ کچھ مٹی اٹھائے اور یہ ان کی طرف پھینک دیے, اور انہوں نے دعا کی کہ مطلب یہ مے دیئر فیسز بی ڈیفارمڈ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مٹی ہوتی ہے, دھول ہوتی ہے, ان لوگوں کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے اور لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں کہ سامنے چل کیا رہا ہے. یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ یہاں پر لیسن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ ایک اسٹرانگ, جب ایک بہت مشکل وقت آتی ہے, ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کیا معنی رکھتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اسٹرانگ لیڈر ہو تو آپ کو ہر سچویشن میں سنبھال لیتا ہے. وہ آپ کو وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے بہت کم ہی ٹائم لیتا ہے. وہ اپنے آپ کو سنبھال کے پوری جو فوج ہوتی ہے اس کو وہ سنبھال لیتا ہے, اس کو وہ مورلی اپلفٹ کرتا ہے کہ نہیں ہم ابھی بھی گیم پہ ہیں, ہمارا ابھی بھی کام باقی ہے. تو ایسی سچویشن میں جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں تو بڑا ہیروئک لگتا ہے, اس سے بڑا ہیروئک چیز مجھے تو آج پڑھتے ہوئے میں نے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جب ایک مووی میں دیکھتے ہیں کہ ایک اکیلا بندہ لڑ رہا ہے اور سب چلے جا رہا ہے, اس سے بڑا ہیروئک سنیمیٹک چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ اتنا بڑا فوج آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے اور آپ اکیلے کھڑ کے وہاں کہہ رہے ہیں کہ میں, وہ کریج اور وہ اسٹیڈفاسٹنس اور وہ کہہ نہیں سکتے, وہ ڈسکرپشن نہیں ہے اس کریج کا. اور پھر resilience اور perseverance, the Muslims' ability to overcome initial setbacks and demonstrated the importance of resilience and perseverance. تو مسلمانوں کی بھی وہ ریزیلینس کی, وہ ہار رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ ہم پر اتنا زیادہ تیر برس رہے ہیں, پر پھر بھی وہ بیک فٹ پہ جب گئے, پھر بھی وہ اس ہمت کو واپس سے لائے کہ نہیں ہم کو لڑنا ہے. نبی علیہ السلام اکیلے فرنٹ فوٹ پہ لڑ رہے ہیں, ہم ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو دے ریٹرن بیک, چھوڑ کے نہیں گئے جیسے احد میں منافق چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو واپس آئے. تو کنکلوژن کی جب بات آتی ہے کہ یہ ایک اسلامک ہسٹری کی ایک بہت بڑی بیٹل رہی ہے, اور اس کی جو مطلب یہاں پر جیت صرف نمبرز پہ نہیں تھی, یہاں فیتھ کی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کیے تھے کہ کس کا کتنا ایمان ہے, کتنا مضبوط ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ, اسباب پہ. اس چیز پہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا. اور مسلم جو پاور, ایک ابھرتا ہوا پاور تھا اس ٹائم پہ کہ سب دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ہر جگہ جی فتح حاصل کر رہے ہیں, مکہ میں ہو گیا, سب ہو گیا, مطلب پوری عربیہ مسلمانوں کے پاس تھی. لیکن یہ جو دو ٹرائب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لائک کہہ سکتے ہیں کنسولیڈیشن آف مسلم پاور جو تھی وہ اس میں ہیلپ ہوئی اس بیٹل کو جیتنے کے بعد. لیکن بات یہ ہوئی تھی کہ جب یہ جنگ جیت گیا مسلمان, تو جیتنے سے جب جتنے جا رہے تھے, مطلب اس سے پہلے یہ لوگ جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. جو طائف کے بنو ساقہ طرف حوازن ٹرائب کے لوگ تھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلنے لگے اور وہ بھاگنے لگے. وہ لے کر تو آئے تھے بہت پراؤڈ اور بوسٹ کر کے کہ ہم اپنے بیوی بچے سب کچھ, اور جتنا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہم لے کے جا رہے ہیں, تاکہ یا تو مریں گے یا تو مطلب سب کچھ کھو دیں گے یا تو جیت جائیں گے. اس کنوکشن کے ساتھ وہ اس بیٹل فیلڈ پہ گئے تھے. لیکن بات یہ ہوئی کہ وہاں پر جا کے جو ان کو فیس کرنا پڑا اور وہ ہارنے لگے تھے, اور اس کی وجہ سے وہ بیٹل فیلڈ سے بھاگنے لگے. اور جتنے لوگ بچے ہوئے تھے وہ سب مطلب اپنی بیوی اور بچے سب کچھ چھوڑ کر, مطلب سوچئے کیا ہی ان کا اسٹیٹ رہا ہوگا کہ اپنے بیوی بچے چھوڑ کر وہ لوگ خود ہی بھاگنے لگے. بڑے بڑے ان کے وہ تھے قلعے تھے, اس کے اندر چھپنے لگے. ان کو پیچھے فالو کر کے بھی گئے صحابی, اور کوئی بہت دن تک ویٹ بھی کیے ان کے قلعے کے سامنے. اور خالد بن ولید بار بار جا کے دھتکارتے بھی تھے کہ تم کیا لوگ ہو, تم اگر اتنے ہی ہمت والے تو آؤ مجھ سے لڑو, 1 to 1 کمبیٹ کرو, میرے ساتھ لڑو. تو خالد بن ولید بھی بہت بار جا کے, لیکن وہ لوگ بالکل اور ان کے پاس سب کچھ تھا نہیں, سب کچھ وہ ہو چکے تھے آفٹر دیٹ بیٹل. تو بس ان کو بچ کے اس کے اندر ہی رہنا تھا. تو نبی علیہ السلام نے ایک ترکیب نکالی. انہوں نے ایک آفر دیا کہ یہ جو اندر اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں طائف کے یہ جو قلعے کے اندر, تو جتنے اس کے اندر جتنے بھی ملازم ہیں اور جتنے سلیوز ہیں, میں ان کے لیے آفر دے رہا ہوں کہ اگر وہ میرے پاس آئیں اور اسلام لے آئیں, میں ان کو فریڈم دے دوں گا, ان کو میں آزاد کر دوں گا. تو اس کی وجہ سے جو لارج نمبر آف سلیوز تھے اس کے اندر اور جو نوکر تھے اس کے اندر کہا جائے تو, وہ لوگ سب واپس مطلب آ گئے تھے وہاں سے اندر. وہ لوگ فریڈم کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا آتا کے بیعت کرتے تھے, اسلام قبول کر لیے تھے. یہ بتانا چاہوں گی کہ حنین جیتنے کے بعد
بہت زیادہ مال غنیمت آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ مال غنیمت اللہ کے نبی اتنے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اس سے پہلے جتنے بھی مال غنیمت تھی وہ امت پہ اور وہ حلال نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے مال غنیمت حلال کی گئی ہے، کیونکہ پہلے جب جنگیں لڑتے تھے دوسری امت تو وہ جو مال غنیمت ہوتی تھی اس کو آسمان سے ایک آگ آ کے اسے پوری طرح سے ڈسٹروائے کر لیتا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال کر دی گئی ہے۔ تو مال غنیمت کی بات پہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت میں ملا کیا۔ تو 6,000 قیدی ملے تھے، 6,000 قیدی کم نہیں ہوتے، 6,000 قیدی ملے تھے، 24,000 24,000 کیملز ملے تھے۔ اگر آپ اس کا مطلب اندازہ لگائیں، آج کل کے زمانے میں اگر آپ کو روکھی سوکھی بھی کوئی اونٹ چاہیے وہ کوئی 4-5 لاکھ سے کم نہیں ہوتی ہے، تو 24,000 کیملز اس زمانے میں ان کو وہ حاصل ہوا تھا، اور گولڈ سلور جو کچھ بھی تھا ان کو حاصل ہوا تھا، تو مال غنیمت بہت ملی تھی۔ تو بعد کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کیا بولا کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ کانکویسٹ آف مکہ جو فتح مکہ ہوا تھا بہت قریب ہی ہوا تھا، تو جو مسلمان نئے نئے ہوئے تھے ان کی وہ پختہ ایمان نہیں تھی جو صحابہ کی تھی، انہوں نے تکلیف جھیلی ہے بہت، لیکن یہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کا دل مطلب دلجوئی کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کیا سوچے کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ مال غنیمت دیتے ہیں، کیونکہ جو پکا ایمان والے ہیں ان کو دنیا سے کوئی وابستہ نہیں ہے، ان کو کچھ دو نہ دو ان کا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے ان کا نبی ہے، ان کے لیے وہی کافی ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی 100 کیمل دیتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ آپ نے مجھے تو 100 کیمل دیے، لیکن میرے بیٹے یزید کے لیے کیا، اور میرے بیٹے معاویہ کے لیے نا، آپ کے بیٹے یزید کے لیے بھی 100 کیمل، آپ کے بیٹے معاویہ کے لیے بھی 100 کیمل۔ تو اس طرح سے نبی علیہ السلام زیادہ مطلب جو مال غنیمت ہوتی ہے مکہ والوں کو دیتے ہیں، تاکہ ان کا دل مطلب ایک ایسا دیکھیں، ان کا دل ایک دل جوئی کر کے رکھیں کہ اسلام میں یہ لوگ رہیں، کیونکہ ان کی ایمان اس لیول کی نہیں ہے۔ تو یہ سب دیکھ کے کچھ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں مدینہ کے، وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کا مطلب بولنے کا وہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہماری تلواروں سے تو یہ قریش کا خون سوکھا نہیں ہے، یہ اپنے لوگوں کو مال پہ مال دیے جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، یہ قریش کر کے قریش کو زیادہ محبت کر رہے ہیں، اور ان سے تو آج تک ہم لڑ رہے تھے، ان کے خون ہمارے یہاں سے سوکھے نہیں ہیں، مٹے نہیں ہیں، اور ان کو مال پہ مال دیے جا رہے ہیں، مطلب وہ پارشلٹی والی چیز میں اس باللہ بولنے لگے نبی علیہ السلام کے حق میں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ تھرو وہی نبی علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں آپ کے بارے میں مدینہ میں، تو آپ اس چیز کو ایڈریس کریے۔ تو نبی علیہ السلام جب ان لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسی ایسی بات کہی ہے، تو وہ لوگ بولتے ہیں جی جی بولی تو ہے نہ ایسا۔ تو نبی علیہ السلام بولتے ہیں کہ کیا تم گمراہ نہیں تھے، اور میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھے رستے پہ نہیں چلایا؟ تو وہ بولتے ہیں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھتے ہیں کیا تم غریب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال نہیں دیا؟ نہ بالکل دیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں نہ۔ تو تم کیا آپس میں لڑتے نہیں تھے؟ مطلب اس کانٹیکس میں تھا کہ اوس اور خزرج جو دونوں قبیلے تھے مدینہ کے، جو ہمیشہ سے سال و سال سے بہت خون خرابے میں مبتلا تھے، تم تو ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے تھے، کیا تم ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری دل کو ایک کر دیا اور تمہیں یونٹی دے دی؟ تو تم آج یہ چیز کہہ رہے ہو، تو ٹھیک ہے تم یہ چیز میرے کو بھی پوچھو نہ، کیا پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھو کہ جب آپ کو پورا عرب آپ کو نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، کوئی آپ کا مطلب آپ کا پریزنس بھی نہیں گوارا کر رہا تھا، ہم آپ کو رکھے تھے، جب آپ کو سارے ریجیکٹ کر رہے تھے ہم آپ کو آپ سے ایکسپٹ کیے تھے، آپ بول سکتے ہیں مجھے؟ مطلب سوچیے کیا مطلب نبی علیہ السلام کی کس لیول آف وہ مطلب میں کہہ نہیں سکتی وہ کس لیول کا اخلاق ہے کہ ان کو سب یاد ہے کہ انسان نے ان کو کیسے کیسے مدد کی اور کس کس وقت میں مدد کی ہے۔ ہم انسان کوئی آدمی ہم پر کرتا ہے کچھ تو ہم بھول جاتے ہیں بہت جلدی، ہم تو پیرنٹس کو بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں کہ کیا ہے آپ کیا کر دیے، مطلب نادانی میں، لیکن ان کو یاد تھا کہ انصار کیا ہے، مطلب ان کو کس ٹائم میں انصار نے ان کی مدد کی ہے۔ تو پھر ان کی دل رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کو آخر میں کہتے ہیں کیا تم یہ بہتر نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ پوری دنیا اور دنیا کی مال اپنے ساتھ لے لے اور تم اپنے نبی کو اپنے ساتھ لے لو؟ تو اس سے دل بھر جاتا ہے انصاریوں کا۔ تو اللہ کے نبی اس دعا بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک دنیا پوری ایک گھاٹی میں چلے اور انصار ایک دوسری گھاٹی پہ چلے، میں انصار کے ساتھ جاؤں گا، اور میری زندگی اور موت انصار کے ساتھ ہے، تم مت سمجھو کہ میں یہاں رہوں گا اور یہاں بس جاؤں گا، مجھے جانا مدینہ ہی ہے۔ تو سوچیے
اور پھر وہاں دعا کرتے ہیں، یا اللہ کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں ان پر رحم فرما، ان کے اولادوں پر رحم فرما، ان کے اولاد کے اولاد پر رحم فرمائیے۔ تو سوچیے ایسا نہیں کہ وہ صرف وہ جو پریویلیج جو پروٹوکول مدینہ کو ملتی ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کی پریزنس کے ٹائم تھی، ان کی وفات کے بعد نہیں ہوئی۔ مطلب آج اگر مدینہ چل رہی ہے، اس کی اکانومی چل رہی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی روزہ ہے، مطلب روزہ ہے کر کے وہ ہے نہیں۔ تو ہم تو اگر نبی علیہ السلام یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ فتح مکہ کے بعد وہ مکہ میں رہ جائیں گے اور وہیں پر ان کا روزہ بنتا، تو سب لوگ مکہ جاتے اور مکہ سے واپس اسلام چوز ٹو اسٹے ان مدینہ، دائن مدینہ۔ تو ان کی روزہ کے لیے سوچیے اتنے سال سے اکانومی چل رہی ہے، اگر ہم کہیں تو کہ 50 جنریشن سے مدینہ کے جو لوگ ہیں ایک اسٹیبل اکانومی میں رہ رہے ہیں، ان کو کوئی دقت نہیں، اور کسی مطلب پیسے کی تو وہ لوگ سوچنا بھی نہیں پڑ رہا ہے۔ جن کے پاس اللہ کے نبی کی دعا ہو ان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ تھی یہ اس کے متعلق کہ کیا ہوا تھا پوسٹ حنین، کس طرح سے جو وار بوٹی تھا کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا اور کیا کانفلکٹس رہے تھے۔ اور یہ آخری جنگ تھی نبی علیہ السلام کی مطلب جو کہتے ہیں جو کافر تھے عرب کے۔ اس کے بعد جو سول وار اتنا سال کا چل رہا تھا عرب کے اندر کہ ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب سے لڑ رہا ہے، وہ چیز آفیشیلی بیٹل آف حنین کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ تو انشاءاللہ میں امید کروں گی آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا یہ، اور میں کیا پتا میں کتنا جسٹس سے اسے بتا پائی ہوں، بٹ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کہ ہمیں سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے تھی، اور جو کچھ شر کی بات تھی وہ میرے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔